یوں تو غالب نے تمام شاعری کو عروج بخشا ہے، لیکن غالب کے دوارا کہی گئیں یہ لائنیں بے حد خاص ہیں، چونکہ یہ بے حد سرل اور سہج ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ غالب ان لائنوں کے دوارا دو نظریات کو ایک ہی لائن سے بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہودی، اسلام اور عیسائی، ان تینوں ریلیجن میں ایک بات بڑی کامن ہے کہ یہ تینوں ہی مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اور یہ جو کریشن ہے، یہ جو پوری کائنات ہے، اس کا کریٹر، اس کا پیدا کرنے والا خالی ایک رب ہے، جس کو گاڈ کہتے ہیں یا ہم اللہ کہتے ہیں۔ غالب بہت ہی چترائی کے ساتھ اس بات کو بہت آسانی کے ساتھ چند لائنوں میں بیان کرتا ہے۔ یہ غالب کی خوبصورتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، یعنی جب یہ کائنات نہیں تھی، یہ چاند، یہ تارے، یہ ستارے نہیں تھے، جب کچھ نہیں تھا تو یہ ساری چیزیں کچھ نہیں تھیں، تو ایک خدا تھا، ایک خدا کا وجود تھا جو واحد تھا۔ کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ اگر میں اور آپ اور دنیا کی تمام شے اگر یہ نہ بھی ہوتے تب بھی خدا ہوتا۔ خدا کی شان پہ تو کوئی فرق پڑتا نہیں۔ جو خدا کی شان آج ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ پہلے بھی تھی نہ کچھ ہونے پر۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، مجھے برباد کر دیا، میرے ہونے نے تباہ و برباد کر کے پھینک دیا۔ جو مجھے وجود دیا گیا ہے، میرے وجود نے مجھے برباد کر دیا، کیونکہ میرے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہی مجھے یہ زندگی کیوں دی گئی جو یتناؤں سے بھری ہوئی ہے، جو ویدناؤں سے بھری ہوئی ہے، جو پیڑا سے بھری ہوئی ہے؟ میں اس زندگی کا بوجھ لے کر اپنے سر پر اور زیادہ نہیں چل سکتا۔ تو ڈبویا مجھ کو ہونے نے، میرے ہونے نے، میرے جنم نے، مجھے یہ جو زندگی دی گئی اس نے مجھے برباد کر دیا۔ نہ اگر میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ ارے اگر میں نہیں بھی ہوتا تو میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق تو پڑ نہیں جاتا۔ اللہ تو ایٹرنل ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، تو میرے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑ جاتا؟ مجھے کیوں دی گئی یہ زندگی؟ تو یہاں پر غالب پہلے نظریات کو بیان کرتا ہے، جہاں پر جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام یہ لوگ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور پوری یہ جو کائنات ہے وہ خدا کی کریشن ہے، یعنی خدا نے اس کی رچنا کی ہے۔ لیکن انہی لائنوں میں تھوڑی ترمیم کرتا ہے مرزا غالب، اور میں کہہ نہیں سکتا، میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں، کیونکہ ایز اے مسلم میرا یہ عقیدہ ہے کہ گاڈ از ون، خدا ایک ہے، اور جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، جتنی بھی شے ہیں، وہ کریشن ہے خدا کی۔ تو غالب تھوڑی سی چترائی کرتا ہے، اور وہ تھوڑا شبدوں کا کھلاڑی تھا، کہتے ہیں اسے، وہ شبدوں کا کھلاڑی تھا، اس کو شبدوں سے کھیلنے میں مزہ آتا تھا، تو تھوڑا سا رد و بدل کرتا ہے، اور آگے وہ کہتا ہے کہ نہ تھا کچھ تو میں خدا تھا۔ دیکھیے، اس لائن کو کہنے سے پہلے میں ایک بات بتانا بھول گیا، میں دہرانا چاہوں گا کہ دوسرا نظریہ یہ ہے، ادویت سے آتا ہے اور صوفیزم سے آتا ہے۔ ادویت اور صوفیزم میں یہ مانا جاتا ہے کہ خدا اور بندہ، آتما اور پرماتما، بھکت اور بھگوان، یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، جیسا کہ پہلے نظریے میں جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام میں یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیزیں، یعنی خدا اور بندہ ایک ہی ہے، آتما اور پرماتما ایک ہی ہے، یہ ایک ہی شے کے دو پہلو ہیں کہہ سکتے ہیں آپ، جو کہ بہت زیادہ شرک سے بھری ہوئی بات ہے۔ یہ میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہوں اس میں، لیکن پھر بھی غالب نے جو کہا ہے میں اس کو آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ تو غالب کہتا ہے نہ تھا کچھ تو میں خدا تھا۔ تصور کیجئے، نہ تھا کچھ تو میں خدا تھا، نہ کچھ ہوتا تو میں خدا ہوتا۔ اگر کچھ نہ ہوتا تو میں خدا ہوتا، میں تو خدا کا حصہ ہوتا۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، میری زندگی نے، میرے جنم نے، میرے وجود نے مجھے برباد کر دیا، اس سے بہتر تو میں لا وجود تھا۔ اگر میں لا وجود ہوتا تو میں خدا ہوتا۔ کہتا ہے اگر میں نہ ہوتا، مجھے انسانی شکل میں جنم نہ دیا گیا ہوتا، تو میں تو خدا کا حصہ ہوتا، میں خدا ہوتا۔ مجھے کیوں جنم دیا گیا؟ یہ لائف جو یاتناؤں سے بھری ہوئی ہے، وہ میں اس کو سروائیو نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس طریقے سے غالب یہاں پر اپنی تشریح کرتا ہے لائنوں کی، اور ایز اے مسلم میں آپ کو یہ پھر کلیریفائی کر دوں کہ میں دوسرے والے عقیدے پہ جو ادویت اور صوفیزم میں آتا ہے اس میں قطعی وشواس نہیں رکھتا۔ غالب نے پتہ نہیں یہ کون سا پرچے دیا ہے، میری نظر سے میں کہنا چاہوں گا کہ مورکھتا کا پرچے دیا ہے اس نے۔ حالانکہ اس کا لیول بہت بڑا تھا، وہ فلاسفر تھا، لیکن کبھی کبھی بڑا آدمی بھی غلطی کر جاتا ہے۔ تو باقی آپ سوچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، بتاؤ یہ کوئی طریقہ ہے؟